اب یہ بخاری مسلم کی احادیث ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، فجر کا وقت تھا، اور فجر کے وقت نہ زیادہ اندھیرا ہوتا ہے نہ زیادہ سویرا ہوتا ہے، ایسے میں حسن کا جب پھیرا ہوتا ہے۔ پیر کا دن تھا، صبح کی نماز تھی، صدیق مصلی پہ تھے، صحابہ پیچھے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، انتظار سرکار کا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی نماز ہو گئی، حضور اٹھے، کھڑکی میں آئے، پردہ سرکایا، اور حدیث میں ہے محبوب صدیق کو مصلی پہ سب کو پیچھے دیکھ کے مسکرایا، مزہ آیا۔ اور حدیث آگے یہ ہے، صحابہ آپ سارے حضرات سمجھتے ہیں کہ ایسے اگر امام منہ کر کے کھڑا ہو، کھڑکی وہاں ہے، امام یہاں ہے، مقتدی یہاں ہے، اب آپ یوں نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ بندہ اپنی سجدہ گاہ پہ دیکھ رہا ہو، کھڑکی ساتھ ہو، تو یا تو یوں کرے تب، لیکن یوں کر کے کھڑے تھے تو کس نے بتایا؟ ایک بخاری کے شارح نے لکھا، وہ کہتا ہے انج لگتا ہے یوں پردے دے تارا وچ دل اڑے ہوئے نے، ادو یار نے پردہ سرکایا، انہاں نے مکھ بھی موڑ دیتا، سینہ موڑ دیتا، ظاہری طور تے نماز نو چھوڑ دیتا، ٹوٹل سب کچھ ادے موڑ دیتا، اکھاں نو ادے جلویاں نال جوڑ دیتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ادھورے نمازی تھے؟ یہ ادھورے نمازی تھے جن کو نماز میں چس نہیں آتی تھی۔ نماز کی معراج یہ ہے، نماز کی معراج یہ ہے جو پہلی حدیث ہے مسلم مشکات وغیرہ میں کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم رب کو، اور اگر یہ معراج نصیب نہیں، کم از کم اتنا تو کرو کہ وہ تمہیں اس حالت میں صدیق، اس حالت میں مولا علی، اس حالت میں سلمان، عثمان، جناب عمر، لیکن کوئی آیا پردہ سرکایا، کس نے بتایا؟ ماہی آیا۔ ایک فریدی بابا تھا، وہ کہتا تھا کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، ایڈو وقت نماز دو یار آگے، ایڈو پاک امام اذان دیتی گھنڈ کھول اڈو دلدار آگے، ایک بیتوں ہیں فرض اچے میری سوچ تو پانی پار آگے، ناشاد نماز والا پڑھوں اٹھی ادب کروں سرکار آگے۔ کیا منظر تھا! پوچھا گیا انس آیو جس، نماز میں جو تکتے رہے ہو، ان دنوں روز جبریل آیا کرتے تھے۔ برادری والے کہتے ہیں خیال آ جائے تو نماز یوں یوں ہوتی ہے، اگر خیال سے یوں یوں ہوتی ہے، اب تو خدا منا کا لال سامنے، اب یوں یوں کیوں نہیں ہو رہے؟ اشارہ نہیں سمجھا ہے، عجب منزل تھی۔ انس سے پوچھا گیا کیسے لگتے تھے سرکار؟ کہا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، مجھے تو ایسے لگا جیسے کھڑکی میں قرآن کھلا ہوا، ہر کسی نے جو تھا حوصلہ ظرف سطح وہی بولتے رہے۔ حسان کی باری آئی، کہنے لگا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور اڈے سوڑے ہو، اڈے سوڑے ہو، انج لگتا ہے جو بنان والا تانوں تراش رہا سی، بنا رہا سی، نالے پوچھ رہا سی دس تیرے نین سمندر کنج بناواں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے میں کدے کنج سجاواں؟
تو جالر رحمت دیا کنج لاوا ابرو قوس مثال کنج بڑھاوا اے تیریاں کالیاں کالیاں پرپیت زلفاں خلقتا کاننا کا یہ صحابی کے لگے کاننا کا قد خلقتا حضور انج لگتا ہے جو تسی اونج بڑے ہو جو تسی خود چڑھ دے رہے اس کو بھی اہل دل کہتے ہیں یہ بھی اپروچ حسان کی اپنی ہے یار اس سے آگے اعلیٰ حضرت نے اسی منزل پہ کہا کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا بلبل نے گل کیونکہ بلبل بیچاری پہنچی گل تک سکتی ہے اس نے کہا بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں آیا نعرے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے پیارے ہیں انہی پہ فقیروں کے گزارے ہوتے ہیں سبحان اللہ کو سلامت رکھے میرے حضور وہ نہیں تھے جو کہا گیا کسی نے کہا یہ کسی نے کہا ایسے کسی نے کہا ایسے پتہ نہیں وہ تھے کیسے پتہ نہیں وہ تھے کیسے تھے کسی کو پتہ نہ چلا جب اویس کرنی سے ملے نا میرے حضور کے کیا ہے تو اویس کو کسی نے کہہ دیا بڑا حضور کا تو عاشق ہے ملنا ہی نہیں آیا پہلے تو رویا رو کے کہا میرے محبوب کو تم میں سے کسی نے دیکھا ہے بول پڑے کہنے لگے ہے نا پگلا ہے نا دیوانہ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہم حضور کی بزم کے حاضر باش سال حضور کو ہم تک رہے ہیں مزے حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکھ رہے ہیں یہ پگلا پوچھتا ہے تم نے دیکھا ہے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے آیا جوش میں کہنے لگا مارا اصحاب النبی من النبی کسی نے نہیں دیکھا صحابہ نے کہا اس کو 100 کی 1 کہو تاکہ ٹھپ جائے کہا فلا ابن ابی قحافہ او اویس کیا ابن ابی قحافہ ابو بکر نے بھی نہیں دیکھا اس نے کہا فلا ابن ابی قحافہ واہ انگلیاں دانتوں میں گڑ گئی کہا پھر ہم نے کیا دیکھا کہا الا ذلہ تم نے سایہ دیکھا تم نے حضرت عبداللہ کا جایا دیکھا تم نے مکے مدینے میں آیا دیکھا تم نے وہ کہاں دیکھا جو یار نے بنایا ہے اس پہ پتہ نہیں کتنا پردہ چڑھایا ہے اور حضرت سید عبدالعزیز دباغ اس بات کو کھول گئے وہ کہتے ہیں اگر حضور اپنے تمام حسن کے ساتھ تمام جلووں کے ساتھ تمام حقائق کے ساتھ تو کیا میں کیا عرش الہی پہ بھی حضور کے انوار ڈالے جاتے خدا کا عرش پگھل جاتا تو ہے کیڑے باغ دی مولی یہاں حضرت مجدد میت حاضرہ صاحب کنز الایمان سمٹ کے کہتے ہیں کوئی کیا جانے کہ کیا ہو عقل عالم سے ورا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو کیا مقام ہے کیا منزل ہے کیا شان ہے کون پہچان سکا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ بھی مجدد برحق ہے
کہتے میرے ابا نے حضور کو خواب میں دیکھا اور حضور سے بول پڑے میرے کریم یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے تو ہاتھ کاٹے، آپ کو تاک کے ایسا نہ ہوا۔ سرکار نے فرمایا عبد الرحیم جمالی مستور عن اعین الناس، رب نے میرے حسن کو کائنات سے چھپا دیا۔ سرکار کیوں؟ فرمایا غیرتم من اللہ تعالی، رب کی غیرت محبت نے برداشت نہ فرمایا یار میرا ہوئے تے دیکھن اے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا یار آ گیا، باقی رہا اس کی حقیقتیں وہ جبریل کو پتہ نہ چل سکی تم کس کھیت کی بولی ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہو جو تکتے رہے ہو اس کو مانتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اس کے کوچے کا پانی بھرتے رہو، اپنی گردن جھکاتے رہو، اس کے گیت گاتے رہو، جتنا دے دیا ہے وہ بناتے رہو، باقی رہا وہ کیسا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقش بندی مجددی مظہری تفسیر مظہری سورت یوسف کے اندر حضور مجدد پاک کی سوچ کو اجاگر کرتے ہیں، کہتے ہیں مجدد پاک فرمایا کرتے تھے کہ حضور کا حسن دنیا میں تو ظاہر نہیں ہوا، واسا یظہر حسنہ و جمالہ فی الآخرہ، قیامت کا دن آئے گا، رب محبوب مدنی کو بلائے گا اور یار کو سجائے گا۔ انجیل برنباس میں عیسائیوں کی کتاب میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جب وہ محبوب آئے گا تو آپ فرماتے ہیں جانتے ہو کتنا چمکتا ہوگا مکھڑا، کہتے ہیں 10,000 سورج تھلے 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 تے قیامت والے دن مدنی دا مکھڑا بلے بلے۔ کتنے سورج؟ 10,000 سورج ہیج ہوگا حضور کا مکھڑا، ایسے ہی عیاں بیاں ہوگا۔ اب کون جھال جھلے اس حسن کی، کون جھال جھلے، کس میں یہ طاقت ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا حضور کا مقام حضور کا حسن ظاہر کیا جائے گا۔ یہاں پر اسی مقام پر تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کو رب نے دنیا میں حسن کا ایک حصہ دیا، لیکن فی الآخرہ الحسن حسن محمد والجمال جمال محمد، وہاں حسین صرف ایک ہوگا، باقی سارے نظارے کرنے والے ہوں گے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام بھی تکیں گے، میرے نبی کے حسن کے مزے چکھیں گے، انگلیاں دانتوں میں رکھیں گے، آئینہ دیکھیں گے تو آئینہ توڑ دیں گے۔ فرمایا وہاں ایک ہی ہے، ایک حسین جتنے ہیں عالم میں غلامان محمد ہے، اسی کو حسن والے حسن عالمگیر کہتے ہیں۔ اس لیے حسن بھی حضور کا قیامت کے دن، مقام بھی حضور کا قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ اور اسی لیے اشارہ یہ ہے
उस दिन का इंतजार न कर, अभी मान, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। देख के माना तो बहुत ख्वारी होगी, अनडिठा मान, बिन देखे मान, आज ही मान। इसीलिए हम महफिलें सजाते हैं, हुजूर के गीत गाते हैं और अपने दिल की उजड़ी खेती को बसाते हैं। अल्लाह ताला आपकी, मेरी, हम सब की इस हाजिरी को शर्फ़े कबूल अता फरमाए। इसको कहते हैं कुछ बातें ज़रूरी रह गई हैं, मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, लेकिन जुल्फ़े यार तो तवील इतनी है, कौन उसे बयान कर सकता है। उसने यार की ज़ेबाइयाँ अदा न हुई, बहुत काम लिया हमने खुश बयानी से। अल्लाह ताला सरकार के गुलामों के सर बुलंद रखे, हुजूर के खुद्दाम के सर बुलंद रखे।